السلام علیکم۔ تہجد کی نماز کا طریقہ، تہجد کی نماز کا وقت، تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے، کتنی رکعتیں ہیں، کون سی سورتیں ہیں، صحیح وقت کیا ہے، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ یہ وہ سارے کوشچنز ہیں جو آپ لوگ کے مائنڈس میں رہتی ہیں اور اکثر مجھ سے آپ لوگ پوچھتی ہیں۔ آج میں انہی سوالوں کا جواب انشاءاللہ ضرور دوں گی۔ تہجد کا نماز ہر پریشانی کا واحد حل ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، رشتے نہیں لگ رہے، بہت تکلیفیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو آپ نماز تہجد پڑھنے کی پوری کوشش کریں اور تہجد کی نماز کے بعد 10 منٹ اللہ سے رو کر دعا کریں۔ ہر پرابلم کا سلوشن تہجد میں ہے۔ اب تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ تہجد کے وقت اٹھیں اور تہجد کی نماز ہم ویسے ہی پڑھیں جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت کر کے، 2 رکعت کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت پڑھ لیجیے، 6 رکعت پڑھ لیجیے، یا 8 رکعت پڑھ لیجیے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور کم سے کم آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ 8 رکعت پڑھنے کی تھی۔ ہمیں چاہیے تو 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے نبی کبھی 12 رکعت بھی پڑھ لیتے تھے۔ عام عادت جو ہمارے نبی کی تھی وہ 8 رکعت کی تھی، تو ہمیں چاہیے 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں یا 6 پڑھیں۔ تہجد کا وقت کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل جو تہجد کا وقت ہے وہ ہے سحری کا وقت۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہو، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے 1 گھنٹے پہلے وہ جو وقت ہوتا ہے افضل وقت ہوتا ہے، بہترین وقت ہوتا ہے، وہ سب سے شاندار وقت ہوتا ہے۔ سحری کرنے سے 1 گھنٹے پہلے آپ تہجد پڑھیں۔ تہجد کیسے پڑھیں؟ 2 رکعت کر کے آپ نیت کر کے تہجد پڑھیں۔ تہجد کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے؟ جو سورہ آپ چاہیں وہ سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 2 سورہ یاد ہے تو 2 رکعت کے بعد وہ سورہ پڑھیں، پھر 2 رکعت کے بعد وہ سورہ پڑھیں۔ جو سورہ یاد ہے آپ کو، آپ وہ سورہ پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ نفل نماز میں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے تھوڑی دیر سو جائے، پھر اٹھیں، پھر تہجد پڑھیں، لیکن تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے انسان کی کوئی تکلیف سونے نہیں دیتی، اس تکلیف سے اسے نیند نہیں آتی، یا کسی وجہ سے ہم لیٹ تک جاگے رہ جاتے ہیں، تو آپ تہجد پڑھ کر سوئیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، افضل یہ ہے ہم نیند سے بیدار ہو کر اللہ سے ملاقات کے لیے اپنی نیند قربان کریں۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اس کا بندہ اس سے ملاقات کے لیے اپنا نیند قربان کر کے آئے۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اس لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن رمضان میں تہجد کی دعائیں کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں تہجد جیسی لاڈلی عبادت نصیب فرمائے۔ کچھ راتیں نیند سے خالی اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ وقت تہجد اللہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ سزا نہیں دے رہا ہے۔ یہ تکلیف اور بے سکونی تو تمہیں اس تک لے جانے کا ایک بہانہ ہے۔ جانتا وہ سب کچھ ہے، بس تم سے خود سننے کے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ بے چینی کو دل اور آنسو کو آنکھوں میں اتار دیتا ہے۔ وقت تہجد تمہاری داستان سننے کے لیے آنکھوں سے نیند چرا لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وقت تہجد میں بہائے گئے آنسو کا بھرم وہ رکھ لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وقت تہجد میں مانگی دعاؤں کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ جو کہانی ایک بار بھی اس کو وقت تہجد سنا دی جاتی ہے، پھر اس کا حقیقت نہ بننا یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ کروڑوں میں سے تمہیں تہجد کے لیے چننا یہ محض اتفاق کی بات تو نہیں ہے، تو پھر کیوں وسوسہ اب بھی تمہارے دل میں ہے؟ جس نے نصیب لکھا ہے اس کو تمہارے نصیب بدلنے کا بھی پورا حق حاصل ہے۔
تو پھر مطمئن ہو جاؤ اور اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ انہی دعاؤں کو تہجد تک لاتا ہے جن کو اس نے موضوع کی صورت میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اس نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جائے جہاں تم چاہتے ہو۔ جب سکون تمہیں کہیں نہیں مل سکا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، تھوڑی رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جھولی میں نہیں رکھ دیتا، تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتی ہو کہ درد دن کے اجالوں میں نہیں سمیٹ پاتا، وہ رات کی تاریکیوں میں سمیٹ لیتا ہے۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی اس لیے بھی رکھتا ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لاتا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہاری دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ اور تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تک پہنچنا ہی جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، پھر انسان یہ نہیں سوچتا اتنا ثواب ملے گا اتنا گناہ ملے گا، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہاری اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے، تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔